پہلے تو یہ ہے کہ یہ خود ہی بتائیں گی کہ بڑا گھر جو ہے وہ واقعی بڑا گھر ہے یا سب سے چھوٹا گھر وہی ہے جسے ہم بڑا گھر سمجھتے ہیں. اور اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو فہمیدہ ریاض کا ایک لائن ہے نا کہ تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہ ایک تاثر بنتا ہے یہ جو کالموں کا مجموعہ ہے. اخباری کالموں کی جو شیلف لائف ہے, مطلب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بہت کم ہوتی ہے, پیرشیبل آئٹم ہوتا ہے. ہم روزمرہ واقعات پہ اکثر جو بھی ہے آف دا ہک قسم کے تبصرے کر دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم سے ایسے کالم بھی سرزد ہو جاتے ہیں, لکھے نہیں جاتے, سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کی ایک شیلف لائف بن جاتی ہے بہت لمبے عرصے کے لیے. کچھ لوگوں میں یہ ہنر قدرتی ہوتا ہے, کچھ سیکھ لیتے ہیں. آسما کے کالم پڑھنے کا مجھے اندازہ ہوا کہ اگر جو مارکیٹ میں کتابیں ہیں کالموں کی ان کا ایگریگیٹ نکالا جائے تو ان کے کالموں کی شیلف لائف یقیناً باقی جو اس طرح کی کتابیں ہیں ان سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس سیشن سے پہلے فراست رضوی صاحب جو کہ بہت ہی اچھے شاعر اور نقاد ہیں, شاید آسما نہیں جانتی انہیں فراست کو, لیکن انہوں نے آپ کو ٹی وی کے تھرو جانا اور یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں دیکھی, کہنے لگے کہ میں نے بی بی سی پہ کالم پڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ یہ جو آسما کی شخصیت ہے اس کو ایک لفظ میں بیان کرے تو وہ لفظ ہے توازن. اور زبان کی قدرت, مزاج پہ قدرت, اظہار پہ قدرت, جرأت اظہار اور جرأت اظہار برتنے کا سلیقہ. اکثر جو اینکر ہیں وہ بہت زبردست میزبان ہوتے ہیں, لیکن انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے انہیں شبہ ہے کہ ان کا مائک کام نہیں کر رہا, لہذا وہ چیختے ہیں. اچھا, چیخنے کی وجہ سے جو توجہ ہے ناظر کی وہ کانٹینٹ سے ہٹ کے ان کی چیخ پہ چلی جاتی ہے, ان کا کانٹینٹ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن آسما چیختی نہیں ہے, یہ چکھواتی ضرور ہے, چکھواتی. تو اور یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اوریجنلی یہ جو پروگرام تھا, یہ جو اس وقت ہو رہا ہے, یہ 1 گھنٹے پہلے بالکل اس کی شکل یہ نہیں تھی. 3 یا 4 کتابوں کا ریویو ہونا تھا, مجھے تھوڑی سی بات کرنی تھی, اور باقی جو کتابیں ہیں ان کے درمیان ہی ہونا تھا. لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ 3 بجے کا وہ وقت تھا وہ ٹل گیا. اس کی وجہ سے جو 1 گھنٹہ ملا اس میں پروگرام کی شکل یہ ہو گئی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. تو میں بطور میزبان اس پروگرام کے حامد میر صاحب آپ کو اور سہیل وڑائچ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں نے جو کہنا تھا اس لیے پہلے کہہ دیا کہ اس کے بعد مجھے پتا ہے مجھے موقع نہیں ملنا. تو اب میں سہیل وڑائچ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی نظر سے بھی یہ بیسیکلی بی بی سی پہ جو ان کے کالم ہیں ان کا مجموعہ ہے, ان شائع ہوا ہے. تو کالم آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, آسما کی شخصیت بھی آپ کے سامنے ہے, آپ لوگ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں. تو اب آپ جانیں, آسما جانیں اور ان کی کتاب جانیں. بہت شکریہ جی. کالم جو ہے یہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس کو ہر کوئی لکھ سکتا ہے, یہ اتنا آسان ہے. لیکن یہ اتنا ہی مشکل بھی ہے کہ اچھا کالم کیسے لکھا جائے. تو اس لیے آپ کو ہر بندہ کالم نگار بننے کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن اچھا کالم نگار کوئی ہوتا ہے. یہ ان دونوں میں تمیز جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. ویسے تو جو قلم اٹھائے وہ کالم لکھ لے گا, لیکن سوال ہے کہ اس کے اندر کانٹینٹ کیا ہوگا, انداز بیان کیا ہوگا, آپ کس انداز سے بات کریں گے,
कितने तवाज़ुन से बात करेंगे, कितनी तमीज़ से बात करेंगे। तो मैंने आसमा शिराजी के कालमों में वक्त के साथ साथ जो संजीदगी, वुसअत और अपनी बात बयान करने का जो अंदाज़ है और किस तरह मुश्किल से मुश्किल बात वो कर लेती हैं, ये मैं इनके कालम जो शुरू से पढ़ता आया हूँ और मैंने देखा है कि इनके कालम निखरे हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी जो तहरीर है उसके अंदर और निखार पैदा किया है। और ख़ासकर पॉलिटिकल कालम लिखना इसलिए भी मुश्किल होता है कि आपको बात करनी होती है जो आपके दिल में होती है पहले से, लेकिन आपको उसके लिटरेरी कवायद का भी, आपने कालम का हुस्न का भी ख्याल रखना है, अपनी बात को कंक्लूड भी करना है, छोटा भी रखना है, मुख्तसर भी करना है और एक तवाज़ुन भी कायम रखना है। ये सारा कुछ आपने एक कालम के अंदर करना है, जो बड़ा मुश्किल होता है एक अच्छी कालम निगाह के लिए। और मैं समझता हूँ कि आसमा शिराजी साहबा ने हालिया दिनों में जो कालम लिखे हैं वो पाकिस्तान के सबसे अच्छे कालमों में शुमार होते हैं, क्योंकि इन्होंने अंदर की कहानियाँ लिखी हैं, अंदर की बातें लिखी हैं और साथ ही साथ कालम का जो वजूद है और कालम का जो हुस्न है वो भी बरकरार रखा है। ये दोनों चीज़ें कायम रखनी बहुत मुश्किल है। तो मैं आसमा शिराजी साहब को दाद भी देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि अपना ये हुनर जो है इसको आजमाते रहें, लेकिन सिर्फ BBC के लिए ना आजमाएं, पाकिस्तान के भी और कई इदारे हैं वहाँ भी लिखने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया मुसद भाई। आसमा शिराजी साहबा की किताब के अंदर क्या है, ये अगर आपने उसको पढ़े बगैर समझना है तो उसका टाइटल देख लें, इंतहाई खूबसूरत टाइटल है। तो इस किताब का टाइटल खूबसूरत हो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब अंदर से भी खूबसूरत हो, लेकिन ये किताब बाहर से और अंदर दोनों से जगह से आपको खूबसूरत नज़र आएगी। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस किताब की, वो इसका नाम है, कहानी बड़े घर की। तो जब आप पहली नज़र इस किताब पर डालते हैं ज़ुबैरी साहब, तो ऐसा लगता है कि ये आसमा शिराजी के घर की कहानी है। तो लेकिन आसमा शिराजी तो इतने बड़े घर में नहीं रहती, तो इसका मतलब है कि ये कहानी जो है ये किसी और घर की है। तो आप में एक तजस्सुस पैदा होता है कि ये किस किस्म की किताब है, इतनी खूबसूरत तस्वीर इस पे लगी हुई है लेकिन कहानी किसी और घर की है। तो जब फिर आप इस किताब को खोलेंगे और इसके वर्क पलटते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ते जाएंगे, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आना शुरू हो जाएगी। कहीं कहीं पे आप कहका लगाएंगे, कहीं पे आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो गया। तो दरअसल आप समझ गए होंगे कि ये दरअसल इक़्तिदार के ऐवानों में होने वाली साजिशों की कहानी है। और आसमा शिराजी साहबा ने इस्लामाबाद के एक बड़े घर को एक अलामत के तौर पे अपनी किताब का टाइटल बनाया है, कहानी बड़े घर की। तो उस घर के अंदर क्या होता है, तो ये कहानी उस घर के मालिक के बारे में है, लेकिन लोगों ने समझा कि शायद मालकन के बारे में है। तो उन्होंने आसमा शिराजी साहबा का जो हिजाब है उसको गाली बनाने की कोशिश की। और मेरा अंदाज़ा है, जितना मैं आसमा साहबा को जानता हूँ, कि अगर इनकी फिक्री और सहाफ़ती दयानत पे शक ना किया जाता, इन पर बेबुनियाद लग़्व और झूठे इल्ज़ामात ना लगाए जाते, इनकी ट्रोलिंग ना की जाती, इनके शऊर को गालियों के ज़रिए शिकस्त देने की कोशिश ना की जाती, तो शायद ये अपने कालमों को किताब की सूरत में शाया ना करती। लेकिन जब इनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को एक मुनज़्ज़म साजिश की सूरत में आगे बढ़ाया गया, तो फिर इन्होंने फैसला किया कि एंज तो फिर एंज ही सही। तो फिर ये जो है ऐसे को तैसा करने के लिए, ऐसी तैसी करने के लिए
پھر انہوں نے اپنے جو کالم تھے ان کو تاریخ میں محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا. تو اب یہ جس بڑے گھر میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے آسمہ شرازی کے شعور کو گالیوں کے ذریعے شکست دینے کی کوشش کی، یہ کتاب دراصل اس گھر کو ایک جواب دیا گیا ہے کہ میں عورت ہوں لیکن کمزور نہیں. میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ آسمہ کے حجاب کو گالی بنانے کی کوشش کی گئی، تو ان کو تو پرابلم نہیں ہوتی، جو ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، یہ تو بڑے آسانی سے اس کو بول دیتے ہیں، میرے سے نہیں وہ بولا جاتا ہے کیونکہ مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار کسی عورت کے حجاب کو بھی گالی بنا سکتے ہیں، تو وہ لفظ آسمہ ہی آپ کو بتائے گی، میں تو اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ صرف ایک بڑے گھر میں ہونے والی سازشوں کی کہانی نہیں ہے. آپ جس طرف بھی دیکھیں، آپ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بہت سے کردار ہیں اور بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے بہت سے سربراہ ہیں اور تقریباً سب سربراہ جو ہیں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں. تو ہر بڑے گھر میں کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آسمہ نے ہمیشہ کسی ایک ہی گھر کے میں ہونے والی سازش کو بے نقاب کیا ہے. یہ سارے گھروں میں گھومتی ہیں اور سب گھروں کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں اور جو بری باتیں ہیں ان کو اس طرح کھول کے بیان نہیں کرتی، بس کوشش کرتی ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی عوام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی مذمت کر دی جائے. تو کتاب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ صرف ایک بڑے گھر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ایک بہادر عورت کے عزم و استقلال کی کہانی بھی ہے. اور میں ذرا تھوڑی کھل کے بات کروں تو یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے جو 4 سال کے کالم ہیں آسمہ کے، یہ پچھلے 4 سال کے جو کالم ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے. اور یہ تمام کے تمام کالم جو ہیں یہ سیاسی کالم ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ جب سیاست پہ لکھتا ہے تو پھر وہ اپنے عہد، اپنے دور میں جو سیاست کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو اپنے انداز میں اپنے کالم میں ریکارڈ کرتا ہے. تو انہوں نے تاریخ کو ریکارڈ کیا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان میں جو بھی اچھا برا ہو رہا تھا اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. کہیں کہیں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں، لیکن اکثر مقامات پہ آپ کو لگے گا کہ سازشوں کو بے نقاب کر رہی ہیں. تو یہ جو پچھلے 3-4 سال تھے یہ دراصل سیاسی پہیلیوں کا دور تھا. اس دور میں کیونکہ میڈیا پر ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ تھی اور آسمہ شرازی صاحبہ نے، ان کے چینل نے، باقی ٹی وی چینلز نے، اخبارات نے، پاکستان کے جرائد نے، ادبی جرائد، انہوں نے بھی ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ کا مقابلہ کیا. تو اس سینسرشپ کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کالم نگار جو ہیں وہ پورا سچ اگر لکھتے تو ان کو غائب کر دیا جاتا تھا، پورا سچ اگر کوئی بولتا تو اس کا چہرہ اسکرین سے غائب ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے علامتی انداز میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی اپنے قارئین کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ. تو اس میں جو بہت سی سیاسی پہیلیاں تھیں ان سیاسی پہیلیوں کو بوجھنے اور بجھانے کا کام کر رہی تھی آسمہ شرازی صاحب اپنے کالموں کے ذریعے. تو یہ پچھلے 4 سال میں بہت سی سیاسی پہیلیاں تھیں. کچھ پہیلیوں کو آپ سمجھ گئے، کچھ پہیلیوں کو آپ نہیں سمجھ سکے. تو جو باقی پہیلیاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، اگر آپ ان کو بوجھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ آسمہ شرازی کی یہ کتاب پڑھ لیں. اور ایک بات میں ضرور کروں گا آسمہ کی اجازت سے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف ایک بڑے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہادر عورت کے عزم و استقلال کی کہانی ہے. تو جیسا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو اسی طرح اس بہادر اور کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہے اور اس مرد کا نام مدثر ہے. مدثر پتہ نہیں یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بیٹھا ہوا ہے، مدثر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کھڑا کر کے دکھا نہیں دیجیے گا ناظرین کو. میں ان کو انلارج کر کے دکھانا چاہتا ہوں. دیکھنا چاہتے ہیں. مدثر آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں.
تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ آسما نے اپنی کتاب میں بہت سی چیزیں نہیں لکھی. جب ان کو تھریٹ کیا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا, ان کے بچے بھی خوفزدہ تھے, ان کی فیملی بھی خوفزدہ تھی, تو اس خوفناک سینسرشپ اور ظلمت اور خوف و ہراس کے دور میں مدثر صاحب جو ہے یہ بالکل ایک عزم و ہمت کی چٹان بن کے اپنی اہلیہ کے پیچھے کھڑے تھے, اور ان کے دونوں بچے بھی, دونوں ان کے بیٹے بھی, وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو اس سے ایک ہمت ملی آسما شرازی کو کہ میرا خاوند اور میرے بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں تو مجھے کیا پرواہ. اور یہ نہیں کیا کہ بھاگی نہیں پاکستان سے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خطرات پیدا ہو جائے تو آپ پاکستان سے بھاگ جائیں. جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ بالکل صحیح جاتے ہوں گے, لیکن آسما شرازی چاہتی تو جا سکتی تھی لیکن یہ نہیں گئی. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مدثر نے یہ کہا ہوگا کہ نہیں, ہم نے نہیں جانا, ہم نے یہیں پہ کھڑے ہو کے لڑنا ہے, ہم نے یہیں پہ لڑنا ہے. تو یہ دراصل ایک بہادر عورت کے عزم و استقلال کی کہانی ہے, اور اس عورت کے پیچھے ایک مرد کی جو بہادری کی خاموش داستان ہے, اس کو بھی آپ بین السطور اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کتاب کی اشاعت پہ میں آسما شرازی صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جب آپ اس کو پڑھ لیں گے کتاب کو تو یقیناً آپ بھی آسما شرازی صاحبہ کی ذہانت, ان کے عزم و استقلال اور ان کی بہادری کے معترف ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. شکریہ میر صاحب. اچھا, کالم ہو, مضامین ہو, ان کا کوئی بھی معیار ہو, مجھے پسند آئے نہ آئے, لیکن ان کو بہت انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اوور ریٹنگ تو بالکل بھی ہونی چاہیے, لیکن انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اخباری مضامین یا کالم ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو مورخ ہے, جو بھی لکھے گا وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمارت اٹھائے گا تو اس کے لیے اینٹ, گارا, پتھر یہ چاہیے ہوتا ہے. یہ جو مضامین ہوتے ہیں, یہ کالم ہوتے ہیں, بھلے ان کی شیلف لائف ایک دن کی ہو, 1 گھنٹے کی ہو, یا 1 سال کی ہو, یا 10 سال کی ہو, یہ تاریخ کے لیے را مٹیریل ہے, اسینشل را مٹیریل. یہ اس واقعے کی جو لمحہ موجود میں ہو رہا ہے اس کی پہلی FIR ہوتے ہیں, جس کی بنیاد پہ مورخ اپنا مقدمہ کھڑا کرتا ہے. تو ان کو بالکل ہم انڈر ریٹ نہیں کر سکتے. اور آسما کے جو کالم ہیں, میں چونکہ بیشتر ان میں سے پڑھ چکا ہوں, 197 غالباً ہے نا, 197, تو ان میں سے آدھے سے زیادہ تو میں جب چھپے تھے تبھی پڑھ لیے تھے. ان کی سب سے بڑی خوبی مجھے یہ لگی کہ یہ جو کالم ہے یہ کالم کلوچ سے پاک ہیں, اور واقعی ان سے واضح طور پہ بعض چیزیں غیر واضح بھی لگیں گی, بعض جملے غیر واضح لگیں گے, لیکن اگر آپ دھیان دیں تو پھر وہ آپ پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ جو حامد میر صاحب نے بات کی کہ یہ چاہتی تو ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ پریشر تھا ان پہ, یہ چاہتی تو باہر بھی جا سکتی تھی عارضی طور پہ, اور ہر انسان پہ یہ وقت آ سکتا ہے. اور کسی کا یہ کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور میں ایسا نہیں سوچتا, ظاہر ہے کہ انسانی جبلت کے خلاف ہے. تو میں آسما آپ سے ڈائریکٹلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ایک لمحہ ایسا آیا جس میں آپ نے سوچا ہو کہ یار عارضی طور پہ سائٹ پکڑ لیتے یا کہیں چلے جاتے, وہ ایک لمحہ کبھی آیا, اور آیا تو اس میں آپ نے اپنے آپ سے کیا جنگ کی؟ یہ میرا مفروضہ ہے, لیکن اگر یہ مفروضہ جو ہے اس کو آپ بتائیں کہ کس حد تک صحیح ہے, اور اس لمحے میں آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا, دیٹ ول بی گریٹ. جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں جن لوگوں کو پڑھتی, جن لوگوں سے سیکھتی رہی ہوں, جن لوگوں کو دیکھ کے میں نے لکھنا بولنا سیکھا ہے, وہ میں اچانک ہی صحیح مگر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرے تمام کے تمام وہ لوگ جن کو کہ میں بہت جن سے انسپریشن ہے وہ میرے ساتھ ہیں.
सुहेल बड़ाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने अचानक ही कहा और आपने तस्लीम किया हमारी बात को और आप आए। आमिर मीर साहब, जिनके साथ मैंने एज ए रिपोर्टर काम शुरू किया, मेरे पहले बॉस, तकरीबन पहले बॉस, उससे पहले PTV में कुछ दिन काम किया था, कुछ अर्सा, लेकिन चूँकि एक आज़ाद रिपोर्टिंग के दिन थे तो हामिद मीर साहब के साथ बाकायदा एक रिपोर्टर के तौर पे मैंने अपना काम शुरू किया और मैंने बहुत सीखा और मैं अभी भी सीखती हूँ उनसे। वसतुल्लाह खान साहब, जिनको जब मैंने लिखना, इनको देख के लिखना मैंने शुरू किया और मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करती हूँ। और जब मैंने पहला कॉलम लिखा और इनका मुझे मैसेज आया तो मैंने इनसे पूछा कि मैं क्या करूँ, बल्कि मैंने फ़ोन किया कि क्या करूँ, तो इन्होंने कहा कि अपने आप को कलम पे छोड़ देना। और ये जुमला मेरे लिए इतना मुआवन और मददगार साबित हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत से ऐसे लम्हे आए कि जहाँ पे मैंने वाकई अपने कलम को मैंने मुड़ के नहीं देखा, जब देखा तो वो जो कुछ भी था वो उसी तरह से फिर तो मैंने आगे जो है वो भेज दिया कि अब एडिटर की मर्ज़ी, वो चापे या नहीं चापे, और फिर छपा भी। तो उससे सब बहुत से ऐसे लम्हे आए, ख़ास करके जब आप अपनी इज़्ज़त, आबरू, और ख़ास करके हम जिन मतवसत घरानों की लड़कियां होती हैं जो खुद स्ट्रगल करके आगे आती हैं, जो कि ज़माने से लड़के आती हैं, घर वालों से लड़के आती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये लफ्ज़ होता है कि कोई ये ना कहे कि देखो फलां की लड़की जो है वो क्या काम करती फिर रही है। तो वो इज़्ज़त आबरू का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं होती, क्योंकि औरत को तमाम इज़्ज़त का जो बोझ है वो उठाना पड़ता है पूरे ख़ानदान की, तो मैं उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल ये एक रियलिटी है इस ज़माने की, तो वो लेके हम बाहर निकलते हैं। तो पिछले कई सालों में, यानी पिछले मुझे तकरीबन 22 साल हो गए सहाफ़त में, या 20 साल कह लीजिए आप, 16 बरस कम से कम मुझे किसी ने गाली नहीं दी थी। और जिस लम्हे मुझे सबसे पहली गाली दी गई थी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं लिखना छोड़ दूँ, मैं बोलना छोड़ दूँ, मैं कहना छोड़ दूँ। तो मैंने और ख़ास करके गाली भी, जब आपको मीर साहब ने कहा उनकी हिम्मत नहीं है, मेरी भी हिम्मत नहीं थी, ख़ास करके अपने ख़ानदान, अपने घर वालों के सामने जब आपको रोज़ गश्ती, कंजरी, तवाइफ कहा जाए तो उस वक्त आपकी फिर हिम्मत नहीं बढ़ती। मगर मैं जान के ये लफ्ज़ बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर मुझे बोलना है कि ये हमने पिछले 4 साल में कई बार सुना है। जिसकी बेटी है वो ज़रूर। और मैं आपको आज एक बात बताऊं कि एक बहुत आला ओहदेदार ने इस पूरे वक्त में मुझे बुलाया कि आपके ख़िलाफ़ हुकूमत भी है, हम भी आपके मुखालिफ हैं, तो आप ये छोड़ दें, क्या ये वो। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपकी बेटियां हैं? उनका जी 3 बेटी हैं। मैंने कहा अगर आपकी बेटी को, किसी एक को रोज़ कंजरी, गश्ती, तवाइफ कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो वो एकदम यूं हो गए और उनके चेहरे पे लाली सी आई, गुस्सा आया, इस्तराब आया। तो मैंने कहा हमें हर रोज़ कहा जाता है, हमारी ऐसी ऐसी गंदी नंगी तस्वीरें बना के भेजी जाती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम ये हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ बर्दाश्त करते हैं। अगर आज भी मैं कभी अपने ट्विटर की वो नीचे खोल दूँ ना, तो आप गालियाँ पढ़ के समझ जाइएगा कि, और मैं अब बंद किया है, बहुत से अपने बच्चों की वजह से बंद किया है, मेरे बेटों की वजह से, कि जब वो पढ़ते थे उनको तकलीफ़ होती थी, वो नफसियाती हो रहे थे, तो मैंने उसको बंद कर दिया। हम सिर्फ औरतें नहीं होती, हमारे साथ हमारे मर्द होते हैं, हमारे ख़ानदान होते हैं, मर्दों के साथ भी होते होंगे, आई एम श्योर, उनके भी बच्चे हैं, औलादें, लेकिन उनको गाली दी जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ता। मगर औरत को जब गाली पड़ती है तो मैं कई बार सोचा कि मैं छोड़ दूँ। मैं हर बार, मुझे यहाँ तक पैगाम भेजा गया कि आप अगर शुरू की 4 लाइनें जो हैं वो ज़रा आसान कर दें, यानी वो थोड़ी बहुत सख्त होती हैं, थोड़ी इतनी सख्त ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल, मैंने लिखा भी है अपनी अर्जदाश में, किताब में लिखा भी है। तो ये कर दे तो फिर भी, लेकिन नहीं। तो जब भी गाली पड़ती थी, जब भी कैंपेन चलती थी, जब भी मुहिम चलती थी, तो मैं एकदम से मेरे अंदर एक जोरावर कोई चीज़ बोलती थी कि तुम बोलो, ये नहीं करोगी तो क्या करोगी। तो मैं कहती थी हाँ मैं क्या करूँ, तो मैं चुप रहूँगी, नहीं लिखूँगी तो मैं मर जाऊँगी।
تو میں بول کے بھی مر جاؤں گی, تو میں نہیں بول کے بھی مر جاؤں گی, تو میں بول کے مر جاؤں. تو یہ تکلیف دہ تھا, مگر میں نے اسی میں ایک جملہ لکھا ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں سارا پڑھ دوں گی, تھوڑا سا ہی ہے, لیکن اگر نہیں کہیں گے تو میں. آپ اس تقریب کی مالکن ہیں, جو چاہیں. تھینک یو. تو میں نے صرف یہ آخری کچھ جملے ہیں, میں کیونکہ بہت لمبا ہے تو میں اس میں آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ گھٹن کے اس ماحول میں گزشتہ 4 سال میں جو دیکھا, مشاہدہ کیا, سچ اور صرف سچ کی صورت کبھی ملفوف اور کبھی صاف لفظوں میں اظہار کیا. جو لکھا حاضر اور ناظر کو ایک ذات گواہ بنا کر لکھا, باوجود روکنے کی کوشش کے. جو لکھا نہ لکھتی تو ان کے سامنے کس منہ سے جاتی, جنہوں نے تیروں کے مسلح پر باطل اور جابر حکمرانوں کے سامنے بھی سچ کہا. زینب و شبیر سے حبداری ہو تو یزیدیوں کے سامنے سچ کہنا ضروری ہو جاتا ہے. اپنی صحافتی زندگی میں دہشت گردوں کی دھمکیوں, جنرل مشرف کی پابندیوں اور کئی ایک گروہوں کی جانب سے نشانے پر ہونے کے باوجود ان 4 سالوں میں گالم گلوچ اور بہتان ترازیوں کا عجیب تجربہ ہوا. ایک طرف 2019 میں پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف اور انہیں غدار قرار دینے کی پریس کانفرنس پر بھاگ لگے رین کا کالم لکھا, جس کے بعد دھمکیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا. تو دوسری جانب 2 بار میرے گھر میں کچھ نامعلوم افراد کے گھسنے کے واقعات بھی پیش آئے, جن کی FIRs آج بھی موجود ہیں. نئے پاکستان میں نئے طریقہ کار کو اپنایا گیا. گالم گلوچ بریگیڈ تنقید کرنے والے تمام صحافیوں کو بالعموم اور مجھے بالخصوص نفرت اور تضحیک اور الزامات کا نشانہ بناتے رہے. ذہنی تشدد کرنے والے سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی اور منظم سرپرستی رکھتے تھے, اور ساتھ ہی چھوٹے دماغوں اور لمبی زبانوں والوں کی ایک نسل بھی تیار کر دی گئی تھی. اس نسل کو کی بورڈ واریر کے طور پر 5th جنریشن وارفیئر کے لیے بنایا گیا تھا, مگر بدقسمتی سے یہ جنگجو دشمن کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی ملک میں اختلاف رکھنے والوں کے لیے تیار کیے گئے تھے. مجھ جیسے لوگ اس وقت خبردار کرتے تھے کہ یہ جنگجو کسی دن یو ٹرن پالیسی کا شکار ہوں گے اور توپوں کے رخ خالقوں کی طرف ہی موڑ دیں گے, اور پھر وہی کچھ ہوا بھی. اس کالموں کے مجموعے پر مشتمل کتاب کا عنوان کہانی بڑے گھر کی دراصل ایک کالم کا عنوان تھا جو 20 اکتوبر 2021 کو DGISI کی تعیناتی کے پس منظر میں لکھا گیا. اس کالم میں تعیناتی تنازع, اس سے جڑی کہانی, معاشی حالات سے متعلق 3 سطروں میں ذکر نے اس کالم کو وہ پذیرائی دی کہ شاید کسی تحریر کو کبھی ملی نہ ہو. الزام لگانے والوں نے عمران خان کی بیگم بشرا بی بی سے جوڑ دیا اور اس قدر غلیظ مہم چلائی کہ علمان الحفیظ. 7 دن سے زائد سوشل میڈیا اور ٹی وی پروگراموں کی زینت بننے والا یہ کالم آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. اس سول ملٹری تنازع کی عکاسی تب کی جب کم ہی لوگ سچ جابر حکمران کے سامنے بنا پوچھے لکھ رہے تھے. یہی سچ میرے گھر پاکستان کی کہانی کا موضوع بھی بنا. گزشتہ 4 سال کا ہر اہم واقعہ, احساس اور انتخاب اس مجموعے میں ہے, جو اب ایک ہائیبریڈ رجیم کی دستاویز بھی بن چکی ہے. تاہم جہاں یہ کتاب میرا خواب تھی, وہی میری والدہ کی دعاؤں کا ثمر, میرے شوہر مدثر سعید کا حوصلہ اور میرے بچوں عباس اور حسین کا صبر بھی ہے. مشکل میں کھڑے چند دوستوں کی استقامت نے ثابت قدم رکھا. کئی دوست اپنا چہرہ نہ چھپا سکے, جبکہ دشمنوں نے جیسے میرے احساس کو 4 چاند لگا دیے. میرے دشمن مجھے اس قدر عزیز ہوئے کہ ان کے ہونے نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا. میں اپنے دشمنوں کی خاص کر کے ان کی بہت شکر گزار ہوں. BBC اردو کے دوستوں, خاص طور پر ایڈیٹر مہوش حسین کا شکریہ, جنہوں نے ہر کٹھن وقت میں میرا ساتھ دیا. میرے استاد, میرے رہنما مستنصر جاوید, جنہوں نے ہر لمحہ میری رہنمائی کی. اور پھر سب سے خیر خواہ وہ قارئین جو میرے ہر حرف کو سراہتے رہے, میرے یقین کو بڑھاتے رہے, احساس دلاتے رہے کہ سچ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. اور آخر میں باب شہر علم کے حضور فقط چند جملے جنہوں نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا. مشکل کشا کے دروازے پر اذن حرف مانگتی ہوں, بادشاہ سے گداگری کا گھر مانگتی ہوں, لفظوں کی آبرو کا ہنر مانگتی ہوں, دعاؤں کا ثمر مانگتی ہوں. مشکل کشا کے دروازے پر جاہو جلال کے مینار سے, شہر علم کے حصار سے, آسمان شجاعت کے شاہ سوار سے, پروردگار کے بعد پروردگار سے. حرف دعا یہی ہے, سرور کے بعد سرور کے دستگار سے. مولا فکر کی پرواز کو کبھی بے آسمان نہ کیجیے.
वाह अच्छा